یا نبی سلام علیہ. ایک مجھ سے نا ایک دوست نے سوال پوچھا 4-5 دن ہو گئے. کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو بندے کو نا چوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں, زندگی میں نہ بھولنے والے سوالات ہوتے ہیں. ایک شخص نے سوال پوچھا, کہنے لگا اوکاڑے دینی اور مذہبی گھرانہ ہے, اوکاڑے سے تعلق ہے, میرے ساتھ محبت کا رشتہ ہے. کہنے لگے بیٹی کی شادی کر دی ہے راولپنڈی میں, آپ کی بھی بیٹیاں ہیں میری بھی بیٹی ہے, بیٹی کی شادی کر دی ہے راولپنڈی میں. اب بچی چند دن رہنے آئی ہے, پوچھنا یہ ہے کہ نماز پوری پڑے گی کہ قصر پڑے گی. تو میرا تو اس نے کام کر دیا, حد ہو گئی, رو رو کے برا حال. میں نے کہا یار تو بند کر دے فون, رات کو بتاؤں گا. کیا پوچھ لیا یار تو نے؟ بیٹی مسافر نہیں ہوتی, بیٹی تو مہرانی ہوتی ہے باپ کے گھر کی. اور بیٹی مطلب کیسے بتاؤں کہ دل کرتا ہے کہ بیٹی وہ صرف ہنسے, وہ روئے کبھی نہ, یہ دعا ہوتی ہے. تو نے اتنا بڑا سوال کیوں کیا؟ بہرحال علماء کو کچھ چیزوں کے جواب دینے پڑتے ہیں. میں نے کہا میں رات کو بتاؤں گا. رات کو پھر فون آیا کہ آپ کو بڑی جلدی جواب دینے کے عادی ہیں تو دیر کیوں کر دی؟ تو میں نے کہا یار جواب تو میرے پاس تھا لیکن ہمت نہیں تھی ابھی. تو میں نے کہا کہ اگر تو بیٹی آئی ہے والد کے گھر میں اور ابا جی کا پروگرام ہے اسے جائیداد میں سے حصہ دینے کا, تو پھر تو بیٹی نماز پوری پڑے گی. لیکن اگر ابا جی نے علیحدہ کر کے انگوٹھا لگوانا ہے تو پھر بیٹی مسافر ہے. اگر ابا جی نے اس کو علیحدہ کر کے انگوٹھا لگوانا ہے نا کہ دے دے بھائیوں کو, خیر ہے تیری شادی پہ خرچہ کر دیا ہے. اگر ابا جی کے دل میں نے کہا یہ ابے سے فتویٰ پوچھ لو, اگر ابا جی کے دل میں چور ہے نا کہ بیٹی کو دینا کچھ نہیں, تو پھر بیٹی نے نماز قصر پڑھنی ہے. اس لیے کہ پھر وہ وہاں حصے دار. اس کی دلیل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو لوگوں نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ نبی پاک بھی قصر نماز پڑھتے تھے, حضرت عمر بھی حج کے موقع پر قصر پڑھتے تھے, ابو بکر بھی, آپ کیوں پوری پڑھتے؟ فرمایا ان کا مکے میں گھر کوئی نہیں تھا, میرے تو پورے کے پورے باغ ہیں, تو میں یہاں مسافر نہیں ہوں, میں یہاں مقیم ہوں. تو اگر تو بیٹی کا حصہ بھی ہے ابا جی کے گھر میں تو پھر وہ نماز پوری پڑے گی. لیکن اگر ابا جی نے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے بیٹوں کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے اور انہوں نے بیٹی سے کہہ دیا ہے کہ چھوڑ, جو بیٹیاں حصہ لیتی ہیں ان کے بھائی نہیں ملتے تو نہ ملے بھائی, کوئی عرض نہیں. ضروری ہے ظالم بھائیوں سے رابطہ رکھنا جو کھا جائے بہنوں کا حصہ. والد ظالم ہے, ظالم ہے باپ, بیٹے کو حصہ دیتا ہے بیٹی کو نہیں دیتا. اور یہ 1.5 مربے والے جاگیردار کی بات نہیں کر رہا جس کا 4 مرلے کا مکان ہے, اس کی بیٹی کا بھی حصہ بنتا ہے. کیوں کھاتے ہو بیٹیوں کا حصہ؟ ڈر نہیں آتا اللہ تعالیٰ سے؟ کیوں کھاتے ہیں لوگ بیٹیوں کا حصہ؟ جب اللہ رسول نے رکھا ہے تو کیوں کھا جاتے اور پھر کہتے ہیں جناب بڑا پیار ہے بیٹی سے, رونے دھونے کے لیے پیار ہے. یہاں تو ایسے بھی تماشے دیکھنے میں ملے ہیں کہ 4 بھائی تھے, ایک بہن تھی. چلو بہن فوت ہو گئی تو اس کے بچوں نے مقدمہ کر دیا کہ ہماری اماں کا حصہ دو, تو 4 بھائی جا کے بیان الفی دے آئے جج کے سامنے, ہماری بہن ہی کوئی نہیں. بیان الفی دے آئے معاذ اللہ, بہن ہی کوئی. کس لیے؟ کس لیے؟ مال کے لیے, دولت کے لیے. انما اموالکم واولادکم فتنہ, جنالی تو پاپ کمائے کتھے نہیں ہو تیرے کر دے, بلا 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 انہیں, اور یہاں آ کے تیری میت پہ کھڑے ہوں. میرے بھائی یاد رکھے, اپنی قبر پہ بوجھ تقسیم وراثت کی سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ بیٹی کو اس کا حصہ ملے, اور صحیح معنوں میں بیٹی کو اس کا حصہ ملے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں ایک صحابی تھے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ. یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی جنگ میں شہید ہو گئے. ان کی 2 بیٹیاں تھیں. ان کے بھائی نے ساری جائیداد اپنے قریب کر لی کیونکہ ابھی تک جائیداد کے احکامات بھی نہیں آئے تھے. ان کی زوجہ اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کے نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچ گئی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے خامد انتقال کر گئے, احد میں شہید ہو گئے. ان کے چچا نے ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا. حضور اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے؟ اگر ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو میں بیوہ عورت ان کے نکاح کیسے کروں گی, ان کو رخصت کیسے کروں گی؟ اس وقت اللہ کریم نے یہ آیہ مقدسہ نازل فرمائی جس کو آیت معراج کہتے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو اور بلا کے فرمایا اللہ سے ڈر جا, 2/3 اس کی بیٹیوں کو دے, 8واں حصہ اس کی بیوہ کو دے, اور باقی جو بچ جائے وہ تیرا ہے, لیکن جو جس حقدار کا حق ہے وہ حق اسے. اور میں نے کئی ایسے بھی باپ دیکھے ہیں ماشاءاللہ, بڑی جائیداد تھی, پر جانے سے پہلے بیٹوں کو بلایا, کہنے لگے ادھر آؤ مجھ سے نام کرا لو, بعد میں کہیں میرے بھائی نہ اٹھ کھڑے ہو, کہیں تمہارا بہنوئی نہ دعویٰ کر دے. سارا بیٹوں کے نام کر گئے, پیچھے بچ گئی ماں. 8واں حصہ بیوی کا. اس حدیث میں جامع ترمذی میں نے عرض کیا
माँ बच गई। अब वो बेचारी, बड़ा भाई कहता है छोटे के पास रहेगी, छोटे से प्यार ज्यादा है, और छोटा कहता है मेरे बच्चे ज्यादा हैं, कमरा ही कोई नहीं खाली। वो कहाँ रहे, वो बूढ़ी अम्मा किधर जाए भला? अगर खामन सारे बेटों के नाम जो कर गया था तो किसी कोने की कोई एक दुकान अपनी जौजा को भी दे जाता। कोई अगर एक अगर कोई प्लाट किसी जगह उस बेचारी के नाम भी कर जाता जिसका शरीयत ने हिस्सा रखा था। अगर अपनी जिंदगी में हिबा कर रहा था, विरासत तो मरने के बाद होती है, अगर हिबा कर ही रहा था तो कुछ थोड़ा उसको भी दे देता। जिसने बच्चों को पाला था, कुछ थोड़ा सा उस बेचारी के हिस्से में भी आ जाता। चलो उसका भी बुढ़ापा वकार से गुजर जाता। लेकिन बेटों को नवाजते नवाजते लोगों ने बड़े बड़े हक जाया किए, बेटों को पालते पालते बड़े बड़े हक जाया किए। मैं कह चुका हूं, जिस दर्द से बेटी बाप से प्यार करती है, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस में मौजूद है। हुजूर ने फरमाया बेटियां तो बड़ी प्यारी होती हैं। ये लफ्ज एक हदीस में हुजूर ने फरमाया बेटियां तो बड़ी प्यारी होती हैं, ये तो बाप की जुएं भी निकाल देती है। ये महबूब ने जुमला फरमाया, तो जुमे तक निकाल देती अब्बा के सर से, तो बड़ी प्यारी होती। तो मेहरबानी फरमाया बेटी को उसका असल हक दे, जायदाद में उसे हिस्सेदार बना, बीवी को उसका हक दे। अगर किसी वजह से आप समझते हैं कि वालिद ने ये काम सही नहीं किया, आप अपने बाप की कब्र से बोझ उतार दें, अपनी बहन को जो उसका हक बनता है उसे दें। भाई ये जुर्रत करें, भाई ताकत का मुजाहरा करें, भाई हिम्मत करें, दें बहनों को। क्यों नहीं दिया जा रहा? वालिद की जायदाद से हक है, हिस्सा है उनका, उस हिस्से को लेना उनके लिए बड़ा जरूरी। मेरे नबी के पाक अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में जो इंसान अपने बच्चों को कुछ चीज देता है तो उसको विरासत नहीं कहते, उसको हिबा करना कहते हैं। हुजूर ने जिंदगी में भी मना किया है। तो जो है मेरी बात पर उलमा ने इजाजत दी है, अगर किसी दीनी मर्तबे की वजह से अगर वालिद अपने किसी बेटे को ज्यादा देता है तो ज्यादा दे सकता है किसी को, उसको इजाजत है। लेकिन ये अमल ज्यादा महबूब नहीं है अल्लाह रसूल की बारगाह। उसको इजाजत तो है ज्यादा दे देने की, लेकिन किसी एक को बिल्कुल महरूम कर देने की इजाजत। हमारे कुछ बूढ़ों का ये भी ख्याल होता है जिसने 4 दिन पैसे ज्यादा, पैर ज्यादा दबा दिए, 2-4 एकड़ जमीन उसके नाम हो गई, पैर जो ज्यादा दबाए, जो जरा 4 दिन करीब ज्यादा बैठा उसको हल्का हल्का नवाजना शुरू कर दिया। ये तरीका मामूद नहीं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसके जिम्मे बहनें लग गई, इसके जिम्मे बहनें जिसके जिम्मे लग गई, बाप कमजोर हो गया या बाप इंतकाल कर गया, जिसके जिम्मे बहनों की ड्यूटी लग गई, महबूब फरमाने लगे उसने 3 बहनों की अच्छी परवरिश की, अच्छा अदब सिखाया और इज्जत के साथ रुखसत कर दिया, या 2 बहनें उसके जिम्मे लगी, उसने आदाब सिखाए। ये अबू दाऊद शरीफ है, इब्ने माजा है, और फिर उनको रुखसत कर दिया इज्जत के साथ। फिर एक मकाम पे फरमाया चलो एक बहन ही उसके जिम्मे लगी थी, उसने अदब सिखाए, आदाब सिखाए, इज्जत से रुखसत किया। हुजूर क्या मिलेगा? फरमाया बाकी नेकियों वालों को सवाब मिलेगा। जो बहनों का बोझ उठाएगा, जिस तरह मेरी 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं, इस तरह मेरे साथ जुड़ के जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अभी इस हक का तायुन किसने किया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अगर कहीं ये कहा जाए कि बस भाई सही हो गया, तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है, तुमने कोई ठेका उठाया हुआ है, तुम कोई ज्यादा सियाने हो, तुम कोई ज्यादा समझदार हो, तो उसे कहा जाएगा जरा ठहर जा, इस तरह की बात ना कर। ये वो हक है जो मेरे मुस्तफा ने बयान फरमाया है। जहां बीवी के हुकूक बयान फरमाए, वहां मेरे नबी पाक ने बहन के हुकूक भी बयान फरमाए। देखिए ना, जनाब उम्मे हानी हजरत अली की सगी हमशीरा थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचाजाद बहन थी, पर अल्लाह के रसूल हमेशा उन्हें तोहफे भेजा करते, उनसे मोहब्बत फरमाते, उनके बच्चों के साथ प्यार करते। फरमाया अली की बहन नहीं, ये मेरी भी बहन है। क्या लोगों को तारीख की वो बात याद नहीं? आज मैंने देखा है भाई के पास शाह खर्चियों के लिए बड़े पैसे होते हैं, भाई के पास बड़ा सरमाया है, जब शाह खर्चियां करनी हो, साल के बाद 2-3 चक्कर कागान नारान के भी लगाने हो, तो इसके पास रुपया है, पैसा है। और अगर उसकी अम्मा कह दे कि बेटा ईद का मौका है, कोई पुराना जोड़ा ही उठा के बहन को दे आ, तो कहता अम्मा हालात बड़े सख्त हैं, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। हमें वो बात याद नहीं कि नबी पाक की रजाई बहन जनाब शीमा, जब उनके काफिले के खिलाफ मुसलमान लड़े, उन्होंने जंग की और वो कैद होके आई,
تو حضرت ابو ہریرہ سے کہنے لگی جا کے مصطفیٰ کریم کو بتاؤ میں تمہاری بہن ہوں. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں بی بی کا پرانا دوپٹہ دیکھتا, اس کی کیفیات دیکھتا اور پھر جملے دیکھتا, مجھے سمجھ نہ آتی. تو میں نے جا کے حضور سے کہا کوئی شیما نام کی بی بی ہے؟ تو کہتے ہیں ابھی میں نے جملے بھی پورے ادا نہیں کیے, نبی پاک ممبر سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور رسول پاک کی چادر مبارک ممبر پہ رہ گئی. محبوب اٹھ کے گئے اور پھر جناب شیما کو گھر لے گئے اور پھر فرمایا عائشہ کو بلاؤ, فاطمہ کو بلاؤ, سودا رفسا کو بلاؤ, ان سب سے کہو آؤ دیکھو میری بہن میرے گھر میں آئی. یہ رشتوں کا احساس, یہ رشتوں کی کیفیات, یہ درد, یہ سوز, یہ حضور نے ہمیں تعین کر کے دیا ہے. یہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں بتا کر کے دیا ہے. حضور نے ڈھیروں تحفے دیے اور ایسی آفر کی جس کے لیے امت تڑپتی ہے, ترستی ہے. حضور نے فرمایا شیما اگر تو پسند کرے تو تیرے لیے مدینے میں مکان نہ بنا دوں, اگر تو کہے تو یہاں تیرے لیے مکان نہ بنا دوں جہاں 70,000 فرشتے روز سلامی دینے آتے, یہاں تیری پکی رہائش نہ کر دوں. عرض کی یا رسول اللہ میرے خامند کا گھر, میرے بچوں کا گھر, جہاں میں بیاہی گئی, جن کے حقوق آپ نے بیان فرمائے, میں وہاں جانا چاہتی ہوں. حضور نے ڈھیروں تحفے دے کے رخصت کیا. تو میرے بھائی بہن کا ایک حدیث ہے مشکات شریف, مشکات میں حدیث ہے. ایک حضور علیہ السلام کے صحابی تھے جو نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے تھے. اس پر شارحین نے بڑا کچھ لکھا ہے. کہتے ہیں وہ علم دین حاصل کرتے تھے یا جہاد میں مصروف رہتے تھے. ان کا ایک بھائی تھا تو وہ تجارت کرتا تھا, کاروبار کرتا تھا. یہ مشکات ہے. ایک دن آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سمجھائے کوئی کام بھی کرے, آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے, ڈیوٹی ساری میں کرتا ہوں. تو محبوب فرمانے لگے خاموش ہو جا, ہو سکتا ہے رب کریم جو تجھے رزق دے رہا ہے وہ بھی اس کی برکت سے عطا فرما رہا ہے, اس کے نصیب کا اللہ تجھے دے رہا ہے, ہو سکتا ہے اس کے توسل سے, پتہ نہیں اللہ کس کی وجہ سے دے رہا ہے, کس کے حصے کا تیرے گھر بھیج دیتا ہے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی شخص کو کچھ دینے جایا کرتے تھے تو فرماتے تھے بھائی یہ نصیب تیرا تھا, اللہ نے میرے گھر بھیج کے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ میں تجھ تک پہنچا دوں, میں نہیں لے کے آیا, نصیب تیرا ہی تھا, میرے ذمے لگا تھا کہ چلو میں بھیج دوں. تو یاد رکھیے گا اگر کچھ جگہوں پہ ہمیں حقوق ادا کرنے پڑتے ہیں, کسی مالدار بھائی کو کسی غریب کا خیال رکھنا پڑ ہی جاتا ہے, تو مہربانی کرے وہ خیال کرے. میں نے ایک امیر بھائی سے ایک دفعہ کہا کہ تیرے غریب بھائی کی بچیاں بڑی ہو گئی ہیں, تیرے بچے ہیں, رشتہ لے لو, رشتہ لے لو. تو کہنے لگا نہیں وہ جب شادی کرے گا تو میں تعاون کروں گا. تو میں نے کہا تو کیا تعاون کرے گا, کیا مطلب ہے تیرا, تو بھائی کی محبت کو پیسوں میں تول رہا ہے, سوچا ہی نہیں تو نے. وہ اسی باپ کی صلب سے جس سے تو ہے, اسی ماں کا دودھ پیا ہے جس کا تو نے پیا ہے. تجھے وہ دور بھول گیا ہے کہ جب گھر باہر کوئی تیرے بھائی کو گھورتا تھا تو کہتا تھا میں آنکھیں نکال دوں گا, تیری جرت کیسے ہوئی, میرے بھائی کو گھورتا ہے, اور آج تو کہتا میں تعاون کر دوں گا. میں نے کہا تعاون تو کرنے والی بڑی دنیا ہے, تو تھوڑی توجہ کر, خیال کر. اللہ بڑا مہربان ہے, بعضوں کا دل میں بات ڈال دیتا ہے. صبح فجر کے وقت مجھے ملے تو کہنے لگے آپ نے بات تو بڑی پتے کی, میرے گھر کے اندر کچھ کیفیات ایسی تھی پر رات میں نے بدل دی ہیں, اب دعا فرمائیے گا اللہ مجھے اس احساس پر استقامت عطا فرمائے. تو ہمارے ہاں احساس نکلتا چلا جا رہا ہے. اب ذرا آگے بڑھیے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق رشتوں کی بات ارشاد فرمائی. یہاں تو تعین ہے نا, خالہ کا, چاچو کا, ماموں کا, پھپھی کا تعین کر کے. یہاں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا خوبصورت فرمان ارشاد فرمایا. اللہ کے رسول فرمانے لگے صحابہ سے کیا تم میں سے کچھ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بھی لمبی ہو, رزق بھی زیادہ ہو؟ اور اگر میں یہ سوال عورتوں سے کروں نا, خواتین سے کروں کہ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارے خامند کے پاس پیسے بھی زیادہ ہوں, عمر بھی لمبی ہو, تو میرا خیال ہے ایک خاتون بھی ایسی نہیں ملے گی جو کہے کہ نہیں میں نہیں چاہتی. ساری کہیں گی کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر رزق بھی زیادہ ہو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو میرے سر کا سایہ بنایا وہ قائم بھی رہے. ہر خاتون یہ دعا مانگے گی. اب یہ صحیح بخاری ہے, تو پھر وہ والا وظیفہ پڑھ لیں جو نبی پاک نے بیان فرمایا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے عمر لمبی ہو, رزق زیادہ ہو؟ صحابہ عرض کرنے لگے حضور سارے چاہتے ہیں, یہ صحیح بخاری ہے.
تو महबूब फरमाने लगे फिर वजीफा सुनो, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, अल्लाह तुम्हारी उम्र भी लंबी फरमा देगा, रिस्क में इजाफा भी फरमा देगा। रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो, सिला रहमी करो, उनका ख्याल करो, अगर गरीब है तो उनकी मदद करो, अगर किसी जगह तुम्हारी ढारस की उन्हें जरूरत है तो उनकी ढारस बंधाओ, थोड़ा आगे बढ़ो, उनके साथ थोड़े रिश्तों को निभाओ। तुम तो सिर्फ एक रिश्तेदार की हौसला अफजाई करोगे, बीमार होगा तो तीमारदारी करोगे, किसी तकलीफ में जाके उसकी दिलजोई करोगे, अल्लाह तुम्हें उसका इनाम ये देगा कि रब तबारक व तआला तुम्हारे रिस्क में भी इजाफा फरमा देगा और तुम्हारी उम्र को भी लंबा फरमा देगा। अब हमारे यहाँ होता ये है कि लोग कहते हैं जी मेरा रिश्तेदार सख्त बहुत है, बड़ा सख्त है। दुनिया में सबसे सख्त रिश्तेदार मेरे नबी पाक को मिले थे, सबसे सख्त रिश्तेदार, सख्त रिश्तेदार, ऐसे रिश्तेदार कि जो तलवारें लेके आ गए शहीद करने को, और ऐसे रिश्तेदार जो बदर की जंग तक तलवारें लेके आते रहे, और ऐसे रिश्तेदार जो फतह मक्का तक तलवारें लेके आते रहे। लेकिन जिस दिन उन्होंने नरमी फरमाई, मेरे महबूब ने फरमाया तुम तो सिर्फ नरमी करोगे, मुझे तो अल्लाह ने रहमत लिल आलमीन बना के भेजा। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने करम के दरवाजे ही खोल दी, हुजूर ने रहमतें फरमा दी। हमारे अंदर की वो घुटन और मिजाज का वो कमजोरपन और वो जो हम अंदर से बुज़दिली दिखाते हैं रिश्तेदारों के मामले में, वो बहुत सारी जगहों पे हमारा नुकसान करती है। अपने रिश्तेदारों के साथ थोड़े से मामलात को बेहतर